الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ احمد. محترم سامعین اور دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آج اس مجلس میں صحیح مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث جو حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم نے وہی حدیث پڑھی ہے، اور اس حدیث کا خلاصہ یا یوں کہیں آج کے اس درس کا موضوع جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا داری سے بہت ہی زیادہ محفوظ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ دنیا داری جب مومن کے دین اور آخرت کو نقصان پہنچانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اس دنیا داری سے محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ یہ دنیا میرے بندے کے دین کو برباد نہ کر سکے، آخرت متاثر نہ کر سکے. ایک مومن کے لیے یا ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے. دین سے بڑا سرمایہ کسی مومن کا کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہوتا. اور اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دین مل جانا، ایک مومن کو جو دین ملا ہے وہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے، اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اپنے صحیح کے اندر متعدد مقام پر نقل کرتے ہیں. حدیث حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ. حکیم ابن حزام یہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور اس وقت بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرنے والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. ایک طویل عرصہ گزر گئے یہ ایمان نہیں لائے اور ان کا شمار معمرین صحابہ کرام میں سے نہیں، وہ صحابہ کرام جن کو بڑی لمبی عمر عطا کی گئی ہے، ان میں سے ایک حکیم ابن حزام ہیں. کم سے کم جو روایت ہے وہ یہ کہ 120 سال ان کی عمر تھی. اور بڑی عجیب و غریب بات یہ کہ 120 سالہ زندگی، ابتدائی 60 سالہ زندگی کفر کی ہے اور آخری 60 سالہ زندگی جو ہے حالت ایمان کی ہے. چونکہ ایمان آنے کے پہلے بہت سارے نیک اعمال کرتے تھے جس کی دعوت نبی علیہ السلام بھی دیتے رہے، اسلام میں بھی تھی، اسلام نے وہ نیکیوں کو باقی رکھا تھا. جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، یا رسول اللہ آپ ذرا میرے ان نیک اعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جاہلیت میں نے کیے تھے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیکیاں تو وہی ہیں جس کی اسلام دعوت دے رہا ہے، لیکن میں نے حالت کفر میں کیا ہے تو نیکیاں، تو کیا ہماری وہ پرانی نیکیاں جو حالت کفر میں نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا یا کہ مسلمان ہونے کے بعد سے نیکیوں کا نیا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا اور پرانی نیکیاں سب رائے گا گئی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حکیم بن حزام اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تم اپنی پرانی زندگی کی پرانی نیکیوں کی فکر کر رہے ہو، کیا تم کو پتہ نہیں ہے اسلمت بما اسلفت من خیر، جو جاہلیت میں تم اتنے نیک اعمال کرتے تھے انہی نیک اعمال سے خوش ہو کر کے تو اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے. بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے. اسی لیے ایک مومن کو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دین اور ایمان کو سب سے زیادہ بچائے، دین اور ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرے. جان مال آپ حضرات جانتے ہیں دین کی حفاظت اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جان مال سب کچھ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دین کے لیے قربان کر دے. ہجرت کیوں کرنا فرض ہے؟ چونکہ بغیر ہجرت کے ایمان دین محفوظ نہیں رہتا. آپ صرف اندازہ لگائیں کہ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. ایک انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے، ایسے شہر ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں دین کی پابندی نہیں کر سکتا، شریعت کی پابندی نہیں کر سکتا، اسلام کے شعائر ادا نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا. اس مومن پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے رکھا ہے کہ وہاں سے نکل کر کے ایسے علاقے میں ہجرت کر کے جائے جہاں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. اب غور کریں کہ ہجرت کرنے میں کیا کیا انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کروڑوں کا بنگلہ بنایا ہو سکتا ہے کروڑوں کی پراپرٹی اور جائیداد ہو، ایک عرصے تک ساری زندگی وہاں گزاری ہے، لیکن ایمان کے لیے ان تمام چیزوں کا چھوڑنا بھی انسان پر واجب ہو جاتا ہے. جان اگر بھی دینی پڑ جائے تو جان دے دی جاتی ہے، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا مومن. صرف اس بنا پر کہ ایمان سے بڑی دولت، دین سے بڑی دولت مومن کے نزدیک کوئی دوسری نہیں ہوتی. آخر شہید کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے اس نے اپنی جان دی؟
صرف دین کی حفاظت کے لیے. دین عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی. اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کریں کہ آپ نے فرمایا جو انسان اپنے دین کی حفاظت میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینہ فہو شہید. اپنے دین کی حفاظت پر جو انسان قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید بن جایا کرتا ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی اس حدیث کو اور اس دعا کو یاد کر لیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا مانگا کرتے تھے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. یہ دعا یاد کر لیں. نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا پڑھا کرتے تھے. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو ہمارے تمام معاملوں کی حفاظت کرنے والی ہے. انسان کی جان، انسان کی عزت، انسان کا مال، انسان کا عروج، انسان کی ترقی، ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ دین پر ہے. انسان کا اگر دین درست ہے تو یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا دروازہ کھلا ہے. اور اگر انسان کا دین خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، تو یہ ان تمام چیزوں کا دروازہ اس کے لیے بند. اسی لیے آپ کیا دعا مانگتے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اللہ، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے تمام معاملات کے حفاظت کا سبب ہے، تمام چیزوں کی محفوظ رکھنے کا، ہمارے تمام چیزوں کی درستگی کا ذریعہ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اور اے اللہ ہماری دنیا بھی درست کر دے جس کے اندر ہمیں زندہ رہنا ہے. کتنی پیاری دعا. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي. اور اے میرے رب، اے اللہ میری آخرت بھی درست کر دے جہاں پلٹ کر کے ہمیں جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ. اور اے اللہ ہماری زندگی کو سبب بنا دے ہر اچھے کام اور ہر نیکی کے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ سبب بنا دے. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ. اور اے اللہ ہماری موت کو راحت کا سبب بنا دے ہر قسم کے شر اور پریشانی سے. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے. تو اس دعا کو اس دعا کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیاوی ترقی، عروج، جان، مال، عزت کی حفاظت کس پر موقوف ہے؟ دین کی درستگی پر. چونکہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیز جو ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص، لالچ اور طمع ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. دنیا کی حرص، طمع، لالچ، یہی تمام یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں. اسی لیے اس حدیث پر غور کریں جس حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، جس میں حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت معاذ بن عدی ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں.
اور بڑی اہم حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما ذئبانی جائعانی ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد رہا من حرص المرء علی المال والجاہ لدینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں، دو بھوکے بھیڑیے، جوڑا ہو بھیڑیے ہوگا، دو بھوکے بھیڑیے ہوں، جنگل میں بکریاں ہیں، رات کا ٹائم ہے اور دونوں بھیڑیے بھوکے ہیں اور بکریوں کو ایک جگہ رکھ کر کے چرواہا رات کو اپنے گھر واپس آ گیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک بھیڑیا نہیں بلکہ دو ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دونوں بھیڑیے جائعان بھوکے ہیں، شدت کی بھوک لگی ہے. نمبر 3 رات کا وقت ہے. نمبر 4 بکریاں جہاں ہیں وہاں بکریوں کو چرواہا بھی نہیں ہے. رات کی تاریکی میں ان لاوارث بکریوں پر دو بھوکے بھیڑیے اگر آ جائیں تو آپ نے فرمایا وہ دونوں بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال کی محبت اور حرص اور کرسی کی لالچ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ کرسی مل جائے کوئی مشکل نہیں. دیکھیں بغیر الیکشن کے بغیر خرچے کی کرسی ملی ہے، اس کو کوئی نہیں چھینے گا. بلکہ کوئی ان سے بڑا آدمی آ جائے تو عزت سمجھیں کہ اپنی کرسی اس کے لیے چھوڑ دے. یہ کرسی جو بغیر مانگے آتی ہے وہ بڑی عزت والی ہوتی ہے، اور جو یہ لڑ کر کے کھلا کر کے پلا کر کے آتی ہے وہ کرسی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کرسی سے سب کو بچائے، ورنہ دیکھ رہے ہو حشر کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے ہوں، رات کا وقت ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے اور بکریوں کا چرواہا بکریوں کو چھوڑ کر کے واپس چلا گیا ہے. وہ دونوں بھوکے بھیڑیے رات کی تاریکی میں بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا مال دولت دنیا کی حرص طمع اور کرسی کی لالچ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. اسی لیے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ دنیا کی حرص، محبت، طمع، لالچ اور کرسی کی پیاس. یہ نہایت خطرناک چیزیں. آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں آدمی کے دین کو جتنا نقصان پہنچا دیتی ہیں، جس قدر دین کو بگاڑ دیتی ہیں، رات کی تاریکی میں لاوارث بکریوں کو دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے جب آپ نے سن لیا کہ دنیا کی حرص اور طمع اور دنیا کی لالچ مومن کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتے ہیں، اپنے جس مومن بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندے کو، محبوب بندے کو دنیا کی ہر اس چیز سے، دنیا داری، ان تمام دنیا داری سے محفوظ کر لیتے ہیں جو دنیا داری بندے کے دین کو خراب کرنے والی ہو. آپ تو بہت مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کو مل گئی تو آپ کے دین کو نقصان پہنچائے گی. آپ بہت مانگتے ہیں، مانگنے کے باوجود تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے،
لیکن اللہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اس کو نقصان پہنچا دے گی اس کے دین کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو کوئی ایسی چیز نہ دے جو بندے کے دین کو نقصان پہنچائے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنائے، کسی سے محبت کرنے لگے، یہ کوئی معمولی سی نعمت ہے؟ پھر آپ جانتے ہیں، پھر اور سنو، نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری تشبیہ دی ہے، وہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، دنیا کی ہر اس چیز سے اس کو بچا لیتے ہیں، گرچہ بندہ چاہتا بھی ہے اس چیز کو، لیکن ہر اس چیز سے اللہ بچا لیتے ہیں جو چیز اس کو جنت کے اعلیٰ درجات سے محروم کر دے، دین کو نقصان پہنچائے، آخرت کو خراب کر دے۔ پھر بڑی پیاری تشبیہ دی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بھائی رحمت للعالمین کی بات ہے۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو میرے مسند احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل ہی کی کتاب الزہد سے میں نے نقل کیا۔ حدیث کے راوی ہے محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کیا ہیں، کتنی پیاری روایت، کہتے ہیں کہ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ تعالی لا يحمی عبدہ المؤمن من الدنیا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون علیہ او كما قال علیہ السلام۔ اب اس مثال کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کے سمجھنے میں کوئی اب مشکلات نہیں۔ آپ فرماتے کیا ہے، اللہ تعالی، یا اللہ تعالی اپنے اس مومن بندے کو جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، اپنے اس مومن بندے کو اللہ تعالی دنیا سے بچاتے ہیں، وَهُوَ يُحِبُّهُ، حالانکہ بندہ دنیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالی بندے کو دنیا سے بچاتے ہیں۔ کیوں بچاتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہ دنیا کی چیز اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ کیسے بچاتا ہے؟ اب ذرا غور سے سنو، کما تحمون مریضکم الطعام والشراب تخافون علیہ، جیسے تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے سے بچاتے ہو جبکہ مریض کو کھانا پینا نقصان پہنچائے۔ نہیں سمجھ میں آیا، یہ حدیث نہیں سمجھ میں آئی میرے خیال سے۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے، آپ کو ڈاکٹر نے بتایا آپ کو فلاں بیماری ہے اور آج ہی سے فلاں چیز کھانا بند کر دیں اور فلاں چیز کو نہیں پی سکتے، بس پابندی لگا دیں، ڈاکٹر بتا دیا۔ کیوں؟ یہ چیز اگر آپ استعمال کریں دوا بھی فائدہ نہیں اور آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، اور آپ اس چیز کے بہت زیادہ عادی ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ تو اتنی عادت اس چیز کی پڑ چکی ہے کہ اب آپ تو اپنی بیماری کا خیال نہیں کرتے، لیکن آپ کے ماں باپ، بیوی، بچے وہ چیز آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے؟ چونکہ یہ اس بیماری میں کھانا پینا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مریض کو شدت کی ضرورت ہے، مریض اس چیز کے لیے بالکل بے قرار بے چین ہے، لیکن محبت کرنے والے ماں باپ عزیز و اقارب اس کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ اس چیز کا کھانا پینا اس بیماری میں مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ رسول ایسی مثال دیے کہ روزمرہ کی زندگی میں آدمی پر وہ گزرتی رہتی ہے۔
ایک معلوم ہے ماں کو، ایک باپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا گلا پکا ہوا ہے، ٹانسل بڑھا ہوا ہے، بخار ہے، شدت کی تکلیف ہے، ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے بچاؤ، آئس کریم سے بچاؤ، فلاں چیز سے بچاؤ۔ بچہ کتنا روتا ہے، ماں باپ کلیجے پر پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن وہ نقصان پہنچانے والی چیز بچے کو نہیں دیتے۔ بچہ چاہتا ہے لیکن چونکہ ماں باپ کے لیے بچے کی جو چاہت ہے، ذرا غور کریں، بچے کی جو پسند ہے، بچے کی جو چاہت ہے، بچے کی چاہت سے کہیں زیادہ ماں باپ کو بچے کی صحت اور بچے کی جان پیاری ہے۔ اس لیے بچے کی پیاری جان کو بچانے کے لیے بچے کی تمام ان خواہشوں کو ماں باپ دبا دیتے ہیں، کوئی ایسی خواہش نہیں پوری کرنے دیتے جو بچے کے جان کے لیے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ بچے کی چاہت ہے، ماں باپ اس کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح سے، اللہ اکبر، اتنی پیاری تشبیہ، اسی طرح سے جیسے تم اپنے مریض کو ان تمام چیزوں کے کھانے پینے سے بچاتے ہو جو مریض کے جان کے لیے جان کے خطرے کے باعث بنتی ہے، مریض کی پسند اور چاہت کی پرواہ تم نہیں کرتے، صرف اس کی، چونکہ اس کی جان اور صحت آپ کو پیاری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے مومن بندوں سے جب محبت کرتے ہیں، بندوں کی بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے، بندے کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بھی چیز اس بندے کی آخرت کے لیے، دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہی اللہ رب العالمین رحم کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ کبھی ناراض ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد، ابن حبان اور امام حاکم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بھی زیادہ پیاری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب کب محبت کرتے ہیں؟ بندہ جب اپنے دین، ایمان، شریعت کی پابندی کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کب کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بڑی طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اپنے کسی عمل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے تو فرائض کی پابندی ہوتی ہے۔ فرائض کی پابندی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا۔ پھر وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کی پابندی کر کے برابر میرے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نوافل کی پابندی کر کے میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اپنی نفلی عبادت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب اپنے بندے کو میں نے اپنا محبوب بنایا اور بندے سے میں نے محبت کر لیا،
تو اس کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا۔ کیا مطلب؟ اس کے کان کی، اس کے آنکھ کی، اس کے پیر کی اور اس کے دل کی ہم اس قدر حفاظت کرنے لگتے ہیں کہ کان کو وہی چیز سننے کی توفیق دیتے ہیں جو مجھے راضی کرنے والی ہو، ہر اس چیز سے کان کو محفوظ کر لیتے ہیں جس کا سننا مجھے ناپسند ہو، اس کے آنکھوں سے صرف وہی چیزیں دیکھنے کی توفیق دیتے ہیں جن چیزوں کو کا دیکھنا وہ اجر و ثواب اور ہمیں پسند ہے، ہر ایسی چیز کے دیکھنے سے اپنے بندے کو محفوظ کر دیتے ہیں جو میری ناراضگی اور ناپسندیدگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں اس کے ہاتھ کو ہر ایسے عمل کرنے، ہر ایسی چیز پکڑنے سے منع کر دیتا ہوں جس کا پکڑنا اور جس کا جہاں ہاتھ کا استعمال کرنا مجھے ناپسند ہوتا ہے وہیں ہاتھ استعمال کرنے دیتا ہوں جہاں مجھے پسند ہے۔ ایسے ہی ان قدموں سے میں کسی اور جگہ جانے نہیں دیتا، صرف وہیں جانے کی توفیق دیتا ہوں جہاں جانا میرے لیے باعث ہے، جہاں جانا میرے رضا اور میری تقرب کا باعث بنا کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں حَوَاهُ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا داری سے بچا لیتے ہیں۔ محبت کا بہت بڑا بدلہ کیا دیا؟ دنیا سے بچا لیا۔ کیا مطلب؟ کس دنیا سے؟ دنیا سے کی ایسی چیزوں سے، ایسی دنیا داری سے جو دنیا داری اس کی عبادت میں خلل ڈال دے، اس کی آخرت کے درجات میں رکاوٹ بن جائے اور اس کے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا و تقرب کا میں خسارے کا باعث بنے۔ ہر ایسی دنیا داری سے اس کو ہم بچا لیتے ہیں۔ اور کیسے بچاتے ہیں؟ کما یذل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے جب ڈاکٹر کہہ دے کہ ہاں اس بیماری میں بچے کو پانی نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ایک بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر ایسی چیز سے بچائے جو دنیا داری میں جو دنیا داری ہماری آخرت اور ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہقی شعب الایمان میں اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اشد حمیۃ للمؤمن من الدنیا من المریض اہلہ الطعام۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نظام ذرا دیکھو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ان اللہ تعالی اشد حمیۃ، اللہ اکبر، للمؤمن من الدنیا من المریض اہلہ الطعام، تم میں سے ایک شخص جو اپنے مریض کو یا مریض کے اہل و عیال، مریض کے ماں باپ بیوی بچے، مریض کے کو نقصان پہنچانے والے کھانے پینے کی چیزوں سے جتنا مریض کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے مومن بندے کو دنیا داری سے بچا دیتے ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھیے، کیوں ماشاءاللہ یہ بھائی بیٹھے ہوئے دنیا کی ریل ویل ہوگی، یہ نہیں کہنے دنیا داری سے مراد کیا ہے؟ جو آخرت میں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی مقصد یہ ہے۔
اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں، یہی حدیث کا ترجمہ ہے، وہ دنیا جو انسان کی عبادت، انسان کی آخرت، اللہ اس کے رسول کے رضا کے اعمال میں رکاوٹ بنتی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو اللہ نے دنیا بہت دے دیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ کتنا بھی دنیا دے دیں گے لیکن یہ نماز باجماعت چھوڑنے والا نہیں، کتنا بھی دنیا دے دیں گے دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے والا نہیں۔ لیکن مجھے نہیں دیا، آپ کو نہیں دیا، فلاں کو نہیں دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو دے دیں گے تو یہ دین پر قائم نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کرنا، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فلاں چیز بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، تم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی چیزیں تم سمجھتے ہو کہ اچھی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں وہ بری ہوتی۔ اسی لیے آدمی کبھی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے کسی اچھی امید پر لگا کر کے بعد میں نقصان اٹھاتا ہے، انسان نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تب آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے اس میں نقصان ہوگا تو لاکھوں روپے کیوں خرچ کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہر انسان جائز حلال کوشش کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا جس کو دے دیں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تو شاید ہم دین پر قائم نہ رہ جاتے۔ پھر سوچیں گے ان کو کیوں زیادہ دے دیا، تو آپ سوچیں ہو سکتا ہے کہ اتنا کمزور ایمان ہے، لالچی اگر اللہ نہ دیتا تو بے ایمان ہو جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جیسے غزوہ حنین کے اندر ذرا دیکھو، اللہ اکبر، غزوہ حنین کے اندر نبی علیہ السلام اتنا زیادہ مال غنیمت آیا، ابو بکر کو چھوڑ دیا، عثمان کو چھوڑ دیا، عمر کو چھوڑ دیا، علی کو کچھ نہیں دیا، ان لوگوں کو نہیں دیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو نہیں دیا، مہاجرین کو نہیں دیا، انصار کو نہیں دیا، کچھ لوگوں کو بلا بلا کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اللہ کے رسول نے دیا، اچھا فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ۔ اب جتنے پرانے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کو اللہ کے رسول بیٹھو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور جنہوں نے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بھائی فلاں ابھی نظر نہیں ہے، فلاں کو بلاؤ۔ آخرکار لوگوں سے صبر نہیں ہوا، کچھ لوگ نے کہا یا رسول اللہ ساری قربانیاں تو دین کے لیے میں نے دیا، انہوں نے کیا قربانی دی ہے، مال غنیمت لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا مجھے اللہ نے بتا دیا، میں جانتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو مال غنیمت نہیں دیں گے تو ڈر یہ ہے کہ اودھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے اللہ کے حکم سے میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ ایمان پر وہ قائم رہ جائے۔ اور یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان، یہ علی ہیں، اگر کچھ بھی نہیں دیں گے جب بھی ایمان میں اتنے پختے ہیں کہ ان کا ایمان دنیا کے خاطر خراب ہونے والا نہیں۔ سارے صحابہ کرام خاموش ہو کے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول جہاں تک سوچتے ہیں ہم لوگ وہاں تک نہیں سوچ سکتے۔ تو آپ دونوں طرف سے دیکھیں کہ ہمارے مومن بھائی کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یا تو دین میں اتنا پکا ہے کہ اللہ کتنا بھی دے دے تو اس کے دین متاثر نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے دین میں اتنا کمزور ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ دے دے نہ دے تو وہ بے دینی کی راہ اختیار کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تھوڑے سے دنیا کے خاطر میرا بندہ جہنم میں سے دے دو، دین پر قائم رہے۔ اللہ اکبر، رحمت حق بہا نہ بھی جویت، رحمت حق بہا نہ بھی جویت۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ رزق کے تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں راضی و خوش رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور ذرا سنیں
کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایسی دنیا داری سے، دنیا کی ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے جو دنیا کی چیز جو دنیا داری مومن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اللہ اکبر! وہ کیا ہے؟ اللہ رسول فرماتے ہیں واللہ اشد تعاہدا للمؤمن۔ ذرا غور سے سنو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہی حدیثیں ہمیں یاد رکھنے، ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے تو پھر سمجھ لو کہ مومن بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کو کبھی کوئی ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہی نہیں۔ ذرا سن، انسان سوچ نہیں سکتا، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں سوائے رسول اللہ کی کوئی ایسی بات کہ کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ کا یہ معجزہ، آپ کا کمال اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ ذرا سوچو، واللہ اشد تعاہدا للمؤمن بالبلاء من الوالد لولدہ بالخیر۔ اب ذرا غور سے سنیں، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بھائی بھی ہوں گے، بہن بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کتنی محبت کرتا ہے، ہم نے کئی بار سنایا۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سفیان ثوری آئے عیادت کے لیے، عیادت تو حماد رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری گئے عیادت کے لیے، تو سفیان ثوری کہتے ہیں حماد ذرا بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں اسی حالت میں مر گیا تو مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ اکبر! ہاں، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہمیں ملے گی ہمیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہوتا سخت حساب کتاب لے۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اللہ اکبر! تو قصہ بیان کر رہے تھے، لیکن امام حماد نے کہا سفیان میں تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں بتا دوں؟ سفیان تو بستر پڑے ہوئے مرنے والے، تو پریشان۔ کہا اچھا بتاؤ۔ حماد نے کہا کہ سفیان سنو، اگر قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو بلائے اور کہے حماد تم نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، ہمارے نبی کی اتنی حدیثیں پڑھی پڑھائی سنی سنائی ہیں کہ آج میں تجھ سے اتنا زیادہ خوش ہوں کہ آج تجھے میں اختیار دیتا ہوں، یہ تیرے زندگی بھر کے نام اعمال ہیں، چاہو تو میں تمہارے حوالے، تم کو تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور تمہارا حساب کتاب تمہاری ماں لے کر کے، تمہارے باپ لے کر کے، نتیجہ ہم کو بتا دے کہ تم جنت کے ہو لیکن لائق ہو یا جہنم کے، جنت کے کس اعلیٰ درجے کے تم مستحق ہو۔ ہم فیصلہ کس کے حوالے کر دیں؟ تمہارے ماں کے یا تمہارے باپ کے، اور اگر چاہو تو میں حساب لوں تمہارا، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے، کیا پسند کرتے ہو؟ میں لوں کہ تمہارا حساب کتاب تمہاری پیاری ماں اور تمہارے پیارے باپ کے حوالے کر دیتا ہوں، ماں باپ جو فیصلہ کر دیں گے میں قبول، وہی اسی پر تمہیں جنت کا وہ مقام دے دوں گا۔ تو سفیان تو یہی کہتے نہیں نہیں بالکل میں ماں کے حوالے، لیکن حماد کیا کہتے ہیں؟ حماد سفیان یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر اللہ مجھے یہ اختیار دے گا تو میں کہوں گا اللہ نہیں، ماں باپ کے حوالے میرا حساب کتاب نہیں کر، اپنے حساب ذمہ کر لے۔ اللہ پوچھے کیوں؟ ارے ماں جس نے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، گودوں میں رکھا، ماں سے زیادہ رحم کون کرے گا؟ تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ماں بڑی مہربان ہے، لیکن قسم کا آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ ماں سے بھی زیادہ مہربان مجھ پر ہوں گے، اس لیے ماں کے بجائے آپ میرا حساب کتاب لے رہے۔ اللہ اکبر! اللہ اتنا رحم کرنے والا، ارحم الراحمین۔ لیکن سنو حدیث، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! واللہ اشد حمیۃ للمؤمن واللہ اشد تعاہدا للبلاء بالمؤمن للمؤمن بالبلاء۔ ایک ماں باپ، ذرا سوچو غور سے سنو، ایک ماں باپ اولاد کے حق میں، اولاد کے ترقی،
اولاد کی صحت، اولاد کی اولاد کے اچھے رشتے، پتہ نہیں ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کتنی کتنی تمنائیں اور کتنی کتنی خیر کی دعائیں کر ڈالتے ہیں۔ ماں سے زیادہ اولاد کے حق میں کوئی دعا نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے کوئی؟ اسی لیے علامہ اقبال کی والدہ کا جب انتقال ہوا، جب وہ لندن میں تھے تو اپنی ماں کے مرنے پر جو انہوں نے نظم لکھی تھی اس کا ایک حصہ یہ تھا، اللہ اکبر، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ سب رات بھر سوتے ہیں، میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ رات کو اٹھ کر کے اولاد کے حق میں دعائیں کرتی، اپنے سے زیادہ اولاد کے حق میں دعائیں کرتی۔ خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ سارے رشتہ دار تو سونے والے ہیں رات بھر، ایک بڈھی ماں تھی، میں لندن میں، وہ سیال کوٹ میں، ساری رات تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنی دعاؤں میں مجھے رو رو کر کے جو یاد رکھتی تھی، اب وہ ماں تو قبر میں چلی گئی، اب کوئی ہمیں دعاؤں میں رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز میں اب کوئی ہمارے حق میں دعا کرنے والا باقی نہیں رہ گیا۔ خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں جتنے خیر اور بھلائی اور بہتری کی فکر کرتی ہے، اللہ تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس بندے سے کچھ گناہ ہوتا ہے تو ماں باپ جتنا بھلائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اپنے محبوب بندے کو بلا میں مبتلا کرنے کی زیادہ فکر رکھتا ہے۔ کیوں فکر رکھتا ہے؟ کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا، ہمارے یہاں عدل و انصاف ہے، گناہ کی سزا ہے، لیکن اس پر کوئی بلا ڈال دیں گے، بلا میں صبر کرے گا تو اس بلا کی برکت سے اس کی غلطی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائی، آپ کا کپڑا گندا ہو جائے، کپڑا میلا کچیلا ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا قیمتی بہترین سے بہترین معمولی قسم کا کپڑا تم نے پہنا ہے، اگر گندا ہو جائے تو شاید اس کو اٹھا کر کے کیا کرو گے؟ پھینک دیے، نیا خریدے۔ کیوں؟ وہ تھرڈ کلاس کا ہے، اس کے پیچھے محنت کیا کرنی ہے۔ لیکن کپڑا بہت قیمتی ہو، وہ گندا ہو جائے تو کپڑے کو پھینکنے کے بجائے اس کو سب سے پہلے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور کیا کہتے ہیں مغسلہ کو، کیا کہتے ہیں بھائی؟ لانڈری۔ وہ بھی آرڈنری نہیں بلکہ خاص اسپیشل ہونی چاہیے۔ واہ اکبر۔ کیوں؟ قیمتی کپڑا ہے، اس کے اندر گندگی، وہ گندا ہو گیا تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ ایک انسان جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، اگر اس کے نام اعمال میں فرشتوں نے کچھ گناہ بھی نوٹ کر لیے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہو۔ ماں باپ صرف خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ خیر بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف دیتی، کوئی نقصان، ایمان کو نقصان پہنچانے والی کوئی برائی، کوئی عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً کوئی نہ کوئی سزا کے طور پر گناہ کو معاف کرنے کے لیے کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل کر دیتے ہیں تاکہ فوراً آپ کے نام اعمال سے گناہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر ایسی چیز سے بچائے جو ہمارے دین اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم کہیں گے ہم مومن ہیں، ہمارے نزدیک ہمارا سب سے بڑا سرمایہ دنیا اور آخرت میں عروج و ترقی کا ہے، اور ہمارے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اگر ہمیں فلاح اور ہماری نجات کا ہے تو ایمان کی حفاظت ہے۔ خالص ایمان ہو اور ایمان کو ہر اس چیز سے بچایا جائے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے دین اور ایمان کے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ان حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحمی عبدہ المؤمن کما یحمی الراعی غنمہ عن مراۃ الحلقۃ، اللہ کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا معاملہ ذرا دیکھو، ایک اور بڑی پیاری تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ جس مومن بندے سے محبت کرتے ہیں، جس مومن بندے کو اپنا لیتے ہیں اور جس مومن بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس قدر اس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھتے ہیں، دنیا داری دنیا کی ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھتے ہیں جو اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی، اس کے آخرت کو خراب کرنے والی ہو۔ ایک بڑی پیاری اور تشبیہ دی ہے آپ نے، فرمایا ان اللہ لا یحمی عبدہ المؤمن کما یحمی الراعی غنمہ عن مراۃ الحلقۃ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ایک چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے، جانور چراتا ہے۔ چرواہے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ چرواہا کیا کرتا ہے؟ چرواہا اپنے جانوروں کو کسی ایسی چراگاہ میں نہیں لے جاتا جہاں جانور کو کوئی خطرہ محسوس ہو۔ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے چارے ایسے ہوتے ہیں جو جانور کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، بہت سارے چارے ایسے جگہ ہیں کہ ایسی زمین پر کہ وہاں جانور جائے تو اس کے پیر وہاں دلدل ہوتا ہے، زمین میں پیر دھنس جاتے ہیں۔ کتنے گھاسیں تو بڑی ہری بھری ہیں، چارہ بڑا اچھا ہے، لیکن ایسے جھاڑیوں میں ہیں جہاں شیر، چیتے یا کم سے کم سانپ اور زہریلے اژدہے کا خوف ہوتا ہے۔ تو چرواہا جو ہے اپنے جانوروں کو کتنا اچھا بھی چارہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رسول فرماتے کیا ہے؟ عقل مند چرواہا کبھی اپنے جانوروں کو وہاں چرنے کے لیے جانے نہیں دیتا۔ جس طرح سے چرواہا اپنے جانوروں کو خطرناک چراگاہ سے منع کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے مومن محبوب بندے کو دنیا داری سے محفوظ کر لیتا ہے جہاں اس کے دین اور ایمان کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان نصیحتیں پہنچائی ہیں، اور ان حدیثوں کو اگر غور سے ان پر غور کیا جائے تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان تھے۔ روزے نماز کو بھی بتا دیا، زکوٰۃ کو بھی بتا دیا، حج کو کے مسائل بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ ایک مومن کو، مومن کے دین اور ایمان کو کیا کیا چیزیں فائدہ پہنچانے والی تھی وہ بھی بیان کر دیا، اور ہر اس چیز سے مومن کو آگاہ کر دیا جو مومن کے دین کو نقصان پہنچانے والی تھی۔ یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، اور اس دعا کو یاد کریں جہاں جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے جو میں نے شروع بیان کی ہے کہ جو نبی علیہ السلام دین کی حفاظت کی دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی دعا نبی علیہ السلام مانگتے تھے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اور دوسری چیز واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور تیسری چیز واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اور چوتھی چیز واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اور نمبر 5 واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔